نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ آج ہم جس محفل میں جمع ہیں یہ ایک نکاح کے انعقاد کی محفل ہے، اور یہ نکاح کا جو موقع ہے انسان کی زندگی میں خوشی کے مواقع میں سے یہ بہت بڑا خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں یہ موقع عطا فرمائے، انسان کو اپنے اولاد کی خوشی ملے اور اولاد کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو، تو یہ بہت بڑا خوشی کا موقع ہے. جہاں پر یہ خوشی کا موقع ہے وہیں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری کا آغاز ہو جاتا ہے، کیونکہ نکاح کا جو مقصد ہے یہ صرف اپنے جذبات کی تسکین نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اس قبول کرنے کے ساتھ انسان پر عائد ہو جاتی ہے کہ اب اسے آگے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بیاہ آسان اور نباہ مشکل، بیاہ آسان اور نباہ مشکل، اور اصل چیز نبھانا ہے. نبھانا ہے، کب تک نبھانا ہے؟ ساری زندگی نبھانا ہے. نکاح تو دو بول سے قائم ہو جاتا ہے، قبل تو نکاح ہوگی، لیکن اب ساری زندگی نبھانا ہے، اور اس نبھانے کے لیے انسان کو کچھ برداشت، کچھ درگزر، کچھ تحمل، اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے. اگر انسان کے اندر برداشت نہ ہو، تحمل نہ ہو، درگزر نہ ہو، تو پھر زندگی گاڑی کا چلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہم دوسروں سے اچھی توقعات وابستہ کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ دوسرے کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا ہو، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا رویہ دوسرے کے ساتھ کیسا ہو. اصل چیز یہ ہے کہ انسان جو مکلف ہے اور انسان کو جو اختیار ہے اپنی ذات پر جو ہے وہ دوسروں پر نہیں ہے. شوہر کو اختیار اپنی ذات پر ہے، بیوی پر نہیں ہے. اب شوہر کی توقع کرے کہ بیوی ایسی ہو، ایسی ہو، ایسی ہو، تو ظاہر ہے کہ بیوی کی بھی کچھ توقعات ہوگی کہ شوہر ایسا ہو، ایسا ہو، ایسا ہو. اب اس توقعات کو پورا کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آدمی چٹکی بجائے اور سب کچھ ہو جائے، ایسا تو نہیں ہوتا. اس کے لیے انسان کو کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. کسی کو اپنا ہم مزاج بنانے کے لیے، ہم مذاق بنانے کے لیے اس کے ساتھ مناسبت پیدا کرنی پڑتی ہے، اور اس مناسبت کے لیے کچھ تھوڑا سا مجاہدہ اور ناگواری برداشت کرنی پڑتی ہے. جب کہیں جا کر انسان کو کچھ صحیح نتائج ملنا شروع ہوتے تو اس لیے اصل چیز اپنے آپ کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ میرا خود رویہ، میرا خود برتاؤ یہ کیسا ہے. اکثر گھروں میں خرابی اسی وجہ سے آتی ہے کہ ایک توقعات کے بڑے بڑے محل انسان سوچ لیتا ہے، تعمیر کر لیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ توقعات کبھی پوری نہیں ہوتی. حقائق کچھ اور ہوتے ہیں. توقع ایک الگ چیز ہے، حقیقت ایک الگ چیز ہے.
اور انسان کا جو واسطہ پڑتا ہے وہ حقائق کے ساتھ پڑتا ہے، انسان کا واسطہ انسان کے ساتھ پڑتا ہے، کسی کی سوچ اور فکر کے ساتھ نہیں۔ تو حقیقت کو سمجھ کر انسان کو اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اب یہ رشتہ دو موڑ سے قائم تو ہو جاتا ہے، اور یہ رشتہ ایسا ہے کہ جس پر نسل انسانی کا بقا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر جہاں اس خواہش کو رکھا ہے، اس کی طبیعت کے تقاضوں کو رکھا ہے، تو وہیں پر اس کے لیے جائز اور حلال ذرائع بھی اللہ نے رکھے ہیں کہ انسان جائز اور حلال ذریعے سے اپنی اس خواہش کو، اپنی شہوت کو پورا کر سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ اس کی بنیاد صرف اس سوچ پر نہیں ہونی چاہیے کہ جی میں نے صرف اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے، نہیں، کیونکہ انسان کی جو نیت ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی عمارت کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر عمارت کی بنیاد اچھی ہوگی تو عمارت میں مستحکم تعمیر ہوگی۔ اسی طرح سے اس میں بھی ایک نیت ہے، ایک ارادہ ہے کہ کس نیت اور کس ارادے کے ساتھ یہ نکاح کرنا چاہیے، اور وہ نیت اور ارادہ یہ ہے کیونکہ انسان کی نیت کا اس کے عمل کا بڑا دخل ہوتا ہے، بڑا اثر ہوتا ہے، اور جب نیت درست ہوتی ہے تو اس کا عمل بھی درست ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اس کی عمل کا صلہ نہیں ملتا، اس کی نیت کا ثمرہ ملتا ہے۔ تو نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ یہ نکاح اس لیے کیا جاتا ہے حیا کے لیے، عفت کے لیے، پاک دامنی کو حاصل کرنے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نکاح کرو، یہ نگاہ کو نیچا رکھتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ نکاح کس لیے ہے؟ حیا کے لیے، عفت کے لیے، پاک دامنی کے لیے، کہ جب انسان کا رشتہ نکاح ہو گیا اور اس رشتے کے بندھن سے وہ بن گیا، اب اس کی توجہ، اس کی نظر، اس کی فکر یکسو ہو جاتی ہے کہ بس میرا کسی ایک کے ساتھ تعلق ہے، اب میں کسی ایک کے ساتھ باندھ دیا گیا یا میں کسی ایک کے ساتھ باندھ دی گئی۔ اب ادھر ادھر سے نظر بھٹکنے سے بچ جاتی ہے، خیالات، تصورات، اور یہ تو بہت ہی نادانی کی بات ہے کہ نکاح ہونے کے بعد، شادی کے بعد آدمی کی نظر ادھر ادھر جائے، مرد ہو یا عورت، اس کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ جب اللہ نے ایک جائز اور حلال ذریعہ دے دیا، اب تو یہ تصور سے بھی یہ بات بعید ہے کہ انسان کی نظر کی ادھر ادھر جائے اور اس کے خیالات اور تصورات بھٹکنے لگے، تو ظاہر ہے کہ اندر پاکیزگی نہیں ہوگی، اور یہ رشتہ پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے، حیا کا تقاضا کرتا ہے، عفت کا تقاضا کرتا ہے۔ پھر یہ کیسا عجیب ہے، اس کی نظر ادھر بھی جاتی ہے اور ادھر بھی جاتی ہے؟ نہیں، بس ایک کے ساتھ جب بن گیا اب ساری زندگی اس کے ساتھ نباہ کرنا ہے، اسی طرح عورت کو بھی اسی کے ساتھ نباہ کرنا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی نیت کی درستی ہونی چاہیے کہ حیا کے لیے، عفت کے لیے، پاک دامنی کے لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس رشتے کی، اس تعلق کی جو بنیاد ہے وہ جتنی زیادہ نیکی اور تقویٰ پر ہوگی اتنا ہی اس کے اثرات انسان کی نسلوں کے اندر منتقل ہوں گے۔ جتنا نیکی ہوگی، جتنا تقویٰ ہوگا، آج ہر آدمی یہ چاہتا ہے، کہتے ہیں جی اولاد جو ہے وہ نیک ہونی چاہیے، اور نیک اولاد کی دعا کرتا بھی ہے، کراتا بھی ہے، اور اس کی تمنا بھی دل میں رکھتا ہے کہ اولاد نیک ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ اولاد ایسے نیک نہیں ہوا کرتی۔ اولاد کی نیکی میں جس چیز کو سب سے زیادہ دخل ہے وہ اس کے ماں باپ کی نیکی کو دخل ہے کہ ماں باپ کتنے نیک ہیں۔ جتنی نیکی ماں باپ کے اندر ہوگی وہ نیکی اولاد کے اندر خود بخود منتقل ہوگی۔ اس گھر کا ماحول کیسا ہے، اس گھر پہ ماں باپ کی تربیت کیسی ہے، تو یہ ماں باپ کی جو نیکی ہے یہ اولاد کو خود بخود منتقل ہوتی ہے، کہنا نہیں پڑتا۔ اور اگر کوئی خود اپنے آپ کو نیک نہ بنائے اور اولاد کے لیے تمنا کرے کہ اولاد نیک ہو جائے،
یہ خیالات مہارت جنوب ایسے معاوضے نہیں ہوا کرتے کہ اولاد تو بہت نیک ہو جائیں گی. اس پر ماحول کا اثر ہوتا ہے، تربیت کا اثر ہوتا ہے. اسے گھر میں ایسا ماحول دینا چاہیے، ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ خود بخود وہ نیکی پر چلنے والا بن جائے. اور وہ تبھی بنے گا جب ایک نیکی کے ماحول کو وہ دیکھے. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کی بنیاد نیکی اور تقویٰ ہے. اور نیکی اور تقویٰ کہاں سے حاصل ہوگا؟ وہ شریعت کی رہنمائی سے حاصل ہوگا، وہ شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے حاصل ہوگا. طبیعت کے تقاضوں کو نہیں، شریعت کے تقاضوں کو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنی طبیعت کو شریعت کے تابع کر دے، اپنی عقل کو طبیعت کے تابع کرے اور طبیعت کو شریعت کے تابع کر دے، زندگی بڑے آرام سے سکون سے گزری. اور جہاں شریعت کے مطابق انسان کی طبیعت آ جاتی ہے اور شریعت کو چھوڑ کر طبیعت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، وہاں سے فساد شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے بگاڑ شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ شریعت پر یہ طبیعت کو ترجیح دے رہا ہے تو یہاں سے بگاڑ اور فساد شروع ہو جاتا ہے. تو تقویٰ زندگی میں شریعت کی پابندی سے آتا ہے، اس کی پاسداری سے آتا ہے. پھر اسی طرح اس رشتے کا جو منشا ہے وہ محبت اور مودت، جسے اللہ نے قرآن میں بیان کیا. اللہ نے کہا کہ ہماری نشانیوں میں سے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. کہ یہ اللہ نے جو جوڑے بنائے ہیں، اللہ کہتا ہے ہماری نشانیوں میں سے. تو یہ نشانی کس نے قائم کی؟ اللہ نے قائم کی. ہماری پسند بعد میں ہے، اللہ کا فیصلہ پہلے ہے. کہتے ہیں نا جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ بھئی یہ تو ہم نے جوڑ بنایا ہے، یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے. لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. میں نے فرمایا تاکہ تم کو ایک دوسرے سے سکون حاصل ہو، ایک دوسرے سے راحت حاصل ہو اور آپس میں محبت اور مودت ہو. اب یہ سکون کیسے حاصل ہو، محبت اور مودت کیسے پیدا ہو؟ ظاہر ہے کہ خود بخود تو ہو نہیں سکتی. اس کے لیے انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے. سکون کے لیے انسان ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے جو انتشار کا ذریعہ بن جائے. انتشار کا ذریعہ، بعضی دوستیاں ہوتی ہیں وہ انتشار کا ذریعہ بن جاتی ہیں، بعض تعلقات ایسے ہوتے ہیں، بعضی ملاقاتیں ایسی ہوتی ہیں جو انتشار کا ذریعہ بن جاتی ہیں. بہت سے نادان دوست ایسے ہوتے ہیں کہ شادی ہوئی اور دوست کو بتایا کہ ارے بیوی کے ساتھ تو ایسا برتاؤ کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، روک ڈالنا چاہیے، بلا کرنا چاہیے. اور وہ دوست ہے بیوقوف، وہ بھی دوست کی بات میں آ گئے. ارے بھائی اللہ کہتا ہے یہ تو پیار اور محبت کے لیے رشتہ ہے، یہ تو زندگی کے سکون کو حاصل کرنے کے لیے ہے. اور وہ تجھے ایسا راستہ بتا رہا ہے کہ جہاں سے زندگی کا سکون چلا جائے اور انتشار پیدا ہو جائے، پہلے دن سے نفرتیں پیدا ہو جائیں. تو یاد رکھیے کہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے اس رشتے کے اندر کوئی دراڑ پڑ جائے، کوئی انتشار آ جائے، کیونکہ اس کا منشا جو ہے وہ سکون ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ نے یہ جوڑ ایسا بنایا ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے اور اس رشتے کی تکمیل سے مرد کی شخصیت کی بھی تکمیل ہوتی ہے اور عورت کی شخصیت کی بھی تکمیل ہوتی ہے. کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو. ہن لباس لکم انتم لباس لہم. وہ تمہارا لباس اور تم اس کا لباس. اور لباس کیا ہوتا ہے؟ لباس انسان کے جسم کا حصہ ہوتا ہے. یعنی پتہ یہ چلا اللہ اسے تشبیہ دے کر بیان فرما رہا ہے کہ یہ رشتہ ایسا ہے، اب تم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو بلکہ تم ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ ہو. اس لیے تمہیں ایسے زندگی کو بنانا چاہیے، ایسا زندگی کو گزارنا چاہیے کہ جس میں کہیں پر جا کر بھی یہ بات ظاہر نہ ہو کہ تم میں سے کوئی جدا جدا ہے، تمہاری سوچ الگ ہے، تمہاری فکر الگ ہے. جو بات کو آپس میں مشورے کے ساتھ ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو اپنا ہم خیال بنانا چاہیے، ہم مذاق بنانا چاہیے. اور کسی کو اپنے مذاق اور مزاج پر ڈھالنے کے لیے
یاد رکھیے سختی کی ضرورت نہیں ہوتی، نرمی کی ضرورت ہوتی ہے، محبت اور پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ محبت سے، پیار سے، نرمی سے آپ اپنی ہر بات کو منوا سکتے ہیں، اور سختی کے ساتھ چھوٹے بچے سے بھی آپ بات نہیں منوا سکتے۔ ایک دفعہ مانے گا، دو دفعہ مانے گا، پھر آپ کا بچہ بھی متنفر ہو جائے گا، آپ سے دور بھاگے گا، آپ سے نفرت کرے گا۔ تو اس لیے سب سے آسان چیز یہ ہے، آج ہوتا ہی ہے، شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی میرے سے محبت کرے، اور بیوی چاہتی ہے کہ شوہر مجھ سے محبت کرے، اور ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کا یہ حق ہے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ کہ پہل کون کرے؟ خرابی یہاں سے آتی ہے کہ پہل کون کرے؟ کہ ادھر شوہر جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتا بیوی مجھ سے محبت کرے، اور بیوی جھکنے کو تیار نہیں کہتی شوہر مجھ سے محبت کرے۔ تو یاد رکھیے کہ جو پہل کرتا ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی محبت دینے والا بن جائے، محبت بانٹنے والا بن جائے، اللہ اسے محبت دلانے والا بن جائے گا، اللہ اسے محبتیں دلوا دے گا۔ تو کیونکہ ہمیں اپنے اوپر اختیار ہے، ہم اپنے اختیار سے محبتیں بانٹنے والے بن جائیں، محبتیں دینے والے بن جائیں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کسی کو محبت دے رہے ہوں اور اس کے بدلے ہمیں محبت نہ ملے۔ نہیں، جو چیز ہم بانٹتے ہیں اللہ وہ چیز ہمیں ضرور دلواتا ہے، اس کا بدلہ ضرور ہمیں ملتا ہے۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ توقعات وابستہ کی جائیں، امیدیں لگائی جائیں، اس سے بہتر ہے کہ محبت دینے والا بن جائے، اللہ سے محبتیں دلوا کر رہے، وہ محبتیں مل کر رہیں گی، اور یہی اس رشتے کی بقا کے اس کا ذریعہ بھی ہے کہ آدمی قطع نظر اس سے کہ کون کیا ہے، کیسا رویہ ہے، اپنی طرف سے اپنا برتاؤ صحیح رکھے، اپنا رویہ صحیح رکھے، پھر اس کے بعد سامنے والا انسان وہ بھی خود بہت صحیح ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے عادات کو، اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہیے۔ اور ایک طریقہ جو بزرگوں نے بیان کیا، اور آج اکثر ہمارے گھروں کے اندر یہ چیز نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر دینی تعلیم کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ کوئی کتاب کسی عالم سے، کسی اللہ والے سے تجویز کرا، اور پھر اس کتاب کی تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ گھر کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کی زندگی میں جو بہتری لانے والی چیز ہے وہ ہمارا دین ہے۔ اگر دین ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے تو پھر کبھی زندگی میں بہتری نہیں آ سکتی، اور اس دین کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ یہ تعلیم ہے کہ گھر کے اندر ایک دین کا مذاکرہ ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 1-2 گھنٹے ہونا چاہیے، آپ 10 منٹ کریں، لیکن سب گھر والوں کو جمع کریں، اور جمع کر کے دینی کسی بھی کتاب کی تعلیم کریں۔ آپ دیکھیں اس کی برکات کس طرح سے گھر کے اندر آتی ہے، کیونکہ جب آدمی کسی دینی محفل کے اندر بیٹھتا ہے، دین کی باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، تو انسان کی جو ایک روحانیت ہے اور اس کی جو ایمانی قوت ہے اس کو بوسٹ ملتا ہے، اس کو انرجی ملتی ہے، اس کے اندر طاقت آتی ہے، دین پر عمل کرنے کا جذبہ انسان کے اندر بڑھتا ہے۔ اور اگر یہ دینی مذاکرہ ہماری زندگی سے نکال دیا جائے، پھر وہی حال ہوتا ہے کہ جب موبائل کی بیٹری فلیٹ ہو جاتی تو موبائل بھی نہیں چلتا، پھر اسی طرح سے انسان کے اندر کی ایمانی بیٹری کمزور ہوتی رہتی ہے، پھر اس کی نمازیں بھی جاتی ہیں، عبادات بھی جاتی ہیں، گناہوں کا اندر انہماک بھی بڑھتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جہاں سے وہ جو پاور اسٹیشن ہے نا، ابھی جو بجلی چل رہی ہے خود بخود تو نہیں چل رہی ہے، اس کا کنیکشن ایک پاور ہاؤس سے ہے، اگر اس پاور ہاؤس کو بند کر دیا جائے یہ خود بخود بند ہو جائے گی، پھر چاہے آپ چلاؤ تو یہ نہیں چلے گی۔ تو اسی طرح سے جو انسان روحانیت کے جو مراکز ہیں، وہ روحانیت کے مراکز میں ہمارا قرآن بھی ہے، ہماری دینی تعلیمات بھی ہیں، وہ یہ نیک صحبتیں بھی ہیں، وہ دعوت و تبلیغ کے حلقے بھی ہیں، اصلاح و تربیت کی خانقاہیں بھی ہیں، وہ تعلیم و تعلم کے لیے مدارس بھی ہیں۔ جب ان چیزوں سے انسان وابستہ رہتا ہے اس کی ایمانی صحت باقی رہتی ہے، اس کے ایمان کو ترقی ملتی ہے، اور جب اس دائرے سے باہر نکلتا ہے سب سے پہلے ایمان کو خطرہ پڑ جاتا ہے۔ تو اپنے گھروں کے اندر دینی تعلیم کا مذاکرہ ہونا چاہیے،
تاکہ پتہ تو چلے کہ بھئی ہمارا دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، نیکی کرنے کے کیا فوائد ہیں اور گناہ کے کیا نقصانات ہیں۔ آج ہمیں معلوم نہیں زندگی جس جگہ پر گزر رہی ہے ہمیں اپنے حال پر رحم کرنے کے لیے اور اپنی اولاد پر رحم کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے نیک حلقوں سے وابستہ بھی ہونا چاہیے اور دینی تعلیم کے سلسلوں کو اپنے گھر میں جاری کرنا چاہیے، ورنہ آگے جا کر کیا ہوگا؟ جو آج سوشل میڈیا کی جلد بھرمار ہے اور جو اس کا استعمال ہے کہ انسان کا جتنا وقت اس سوشل میڈیا میں برباد ہو رہا ہے اور جن جن چیزوں کو وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، پھر آگے جا کر انسان کا بنے گا کیا، آگے کی نسلوں کا کیا بنے گا، پھر آگے کے حالات کچھ اچھے نظر نہیں آتے۔ اس لیے ہمیں اس چیز پر محنت کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان بھی سلامت رہے اور ہماری نسلوں کے اندر اللہ کا دین باقی رہے، ہمارے گھروں کے اندر اللہ کا دین باقی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا جنازہ گھر سے نکلے اور اللہ کا دین بھی گھر سے نکل جائے۔ اس دین کی پہلے فکر کرنی چاہیے، اس لیے اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس نکاح کے اندر بھی خیر و برکت فرمائے اور اللہ دونوں خاندانوں کے لیے محبت کا، محبت کا اور مناسبت کا اللہ تعالیٰ سے ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں خوشیاں، بھلائیاں اور یہ زندگی کا نیا سفر ان کے حق میں اللہ تعالیٰ بہت ہی مبارک فرمائے۔ اور یہ نکاح کا جو اجتماع ہے، نکاح چونکہ ایک عبادت ہے تو یہ نکاح کا اجتماع بھی ایک مبارک اجتماع ہوتا ہے۔ جب آدمی نکاح کے کسی مجلس میں شرکت کرے تو عبادت سمجھ کر شرکت کرے کہ یہ بھی ایک عبادت کا موقع ہے، اور اسی طرح سے یہ نکاح کا جو موقع ہے وہ قبولیت دعا کا موقع ہے کہ وہ مواقع جن پہ دعا قبول ہوتی ہے اس میں سے قبولیت دعا کے اہم مواقع میں سے ایک نکاح کا موقع ہے کہ نکاح کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ہمیں جہاں اور دعائیں کرنی چاہیے، اس نئے جوڑے کے حق میں ضرور دعائیں کرنی چاہیے کہ اتنے لوگ جب مل کر دعا کرتے ہیں ان سب کی دعاؤں کی برکت اس جوڑے کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خوشحال زندگی نصیب فرمائے اور خیر و برکت کے ساتھ رکھے۔